السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لیسن 252 میں نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں، اور معلوم ہے وہ کیا ہے؟ نون کے احکام۔ ہم سیکھ چکے ہیں کہ حرف نون کو ہم کیسے پڑھتے ہیں۔ زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے مسوڑے سے جب لگاتے ہیں تو نون کی آواز نکلتی ہے، لیکن نون ہمیشہ ایک جیسا نہیں پڑھا جاتا۔ نون کے کچھ قاعدے ہیں، کچھ طریقے ہیں اس کو پڑھنے کے، اور آج سے ہم انہی کو سیکھنا شروع کریں گے۔ سب سے پہلے آج ہم سیکھیں گے نون کو ظاہر کر کے پڑھنا، یعنی نون ساکن کا اظہار ہم سیکھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین دونوں کے ایک جیسے قاعدے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر تنوین کے اندر ایک نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ہم جب تنوین پڑھتے ہیں تو اس میں نون کی آواز آتی ہے نا، اسی لیے نون ساکن اور تنوین کے ایک جیسے احکامات ہیں۔ تو آج ہم سب سے پہلا جو نون کا قاعدہ ہے وہ سیکھیں گے، اور اس کا نام ہے اظہار۔ ہم اظہار حلقی سیکھیں گے۔ اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، تو اس میں ہم نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، نون کے مخرج سے، اور اس کی تمام صفات یعنی نون کی تمام جو خوبیاں ہیں ان سب کے ساتھ نون کو اچھا سا ادا کریں گے۔ اور یہ حلقی کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے نام لیا اظہار حلقی۔ حلقی حلق سے ہے، یعنی وہ 6 حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، وہ جب آ جائیں تو نون کی آواز کو اچھا سا ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اور یہ حروف حلقی کون سے ہیں؟ اگر آپ یاد کریں تو ہم بہت شروع میں سیکھ چکے ہیں کہ 6 حروف ایسے ہوتے ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ ہے نا بہت آسان سے؟ تو اب کوشش کرنا ہے کہ جلدی سے ان 6 حروف حلقی کو آپ یاد کر لیں۔ دوبارہ سے پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اب آپ کو اپنا جب سبق سنائیں گے تو ساتھ میں حروف حلقی بھی سنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کیسے سنائیں گے؟ آپ کہیں گے حروف حلقی 6 ہیں، اور وہ ہیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ شاباش، بالکل اسی طرح بہت اچھا سا سنانا ہے۔ اور پھر آج ہم کچھ حروف کے ساتھ اظہار حلقی کی مشق بھی کریں گے، یعنی ہم دیکھیں گے کہ نون ساکن کے بعد کون کون سے حرف آ رہے ہیں جن کو ہم اچھا سا ادا کر رہے ہیں، اور ان کو ادا کرتے وقت ہم نون کو بھی اس کے مخرج سے اچھا سا پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ینأون، ینأون۔ اب یہاں پہ دیکھیں نون ساکن آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کے فوراً بعد کون سا حرف آ گیا؟ حمزہ۔ تو ہم نے کیا کیا؟ نون کی آواز کو اچھا سا ظاہر کر کے پڑھا۔ ینأون، ینأون۔ وقف میں ینأون، ینأون، ینہون، ینہون، ینہون۔ یہاں پہ نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ گیا؟ ہا۔ ہا آنے کی وجہ سے نون کو ہم نے کیسے پڑھا؟ خوب اچھا سا ظاہر کر کے۔ ینہون، ینہون۔ وقف میں ینہون، ینہون،
تو ہم نے دیکھا کہ نون ساکن کے بعد حمزہ آیا تو ہم نے نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھا. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ نون ساکن کے بعد حرف ہا آ گیا تو بھی ہم نے نون ساکن کی آواز کو اچھا سا ظاہر کر کے پڑھا. اسی طرح آگے کے اسباق میں ہم دیکھیں گے کہ نون ساکن کے بعد اگر عین آ جائے، نون ساکن کے بعد اگر حرف ہا آ جائے، نون ساکن کے بعد غین آ جائے، نون ساکن کے بعد خا آ جائے تو بھی ہم کیا کریں گے؟ نون ساکن کی آواز کو اچھا سا ظاہر کریں گے. آج کیونکہ آپ کو حروف حلقی بھی سنانے ہیں اس لیے آج صرف 2 کلمات کے ساتھ آپ کو مشق کرنی ہے. ینعون، ینعون، ینہون، ینہون. خوب اچھے سے مشق کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.